الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة العراف وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون اور فرعون سے نجات بخشی اور ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد دوسری طرف اترے تو وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا۔ بعض نے کہا کہ یہ قبیلہ لخم کے لوگ تھے اور بعض نے کنعانی عمالقہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے وہ گائے کی شکل کے تھے، واللہ عالم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان بنی اسرائیل کو اتنا نوازا اور جو ہے اتنا ان کو جو ہے کرم کیا، اور ان کی ناشکری کا عالم دیکھیے کہ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر ڈالی کہ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و شان اور تنزیہ و تقدیس سے یہ لوگ بالکل ہی جاتے رہے، بالکل ہی جاہل ہوئے، اور واقعہ بنی اسرائیل کا میلان بار بار اس طرح کے افعال و رسوم شرکیہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بیہودہ جاہلانہ درخواست بھی مصر کی آب و ہوا اور وہاں کے بت پرستوں کی صحبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی تو ان کو بھی یہ ہوس ہوئی کہ آخر سونے کا بچھڑا بنا دیا اور پھر اس کو جو ہے انہوں نے پوجا، جیسا کہ ہم پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو ایمان پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔